جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کا پروگرام صبح ہدایت. اب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں بطول سسٹرز جو آج آپ کو ایک کلام سنانا چاہتی ہیں. تو جی بیٹا آپ کیا سنانا چاہیں گی آج؟ آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. بسم اللہ. جی بیٹا بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. آج جو کچھ زمین پہ اگتا ہے، آج جو کچھ زمین سے اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، بس بنانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. خوبصورت ہے کیا علی اکبر، خوبصورت ہے کیا علی اکبر، یہ نگینہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. انبیاء جس سے کر رہے ہیں حضور، انبیاء جس سے کر رہے ہیں حضور، وہ پسینہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس پہ خالق درود پڑھتا ہے، جس پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس جگہ بنائے جاتے ہیں، جس جگہ بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے.
یہ ہر ایک ماتمی کا نعرہ ہے، یہ ہر ایک ماتمی کا نعرہ ہے، میرا سینہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا حافظ بیٹا، بہت شکریہ بیٹا آپ کا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی بہت اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ان کی کیا بات ہے، ذکر محمد والے محمد میں بہت شاعری بھی جو ہے ان کی کلام کی جو ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت خوبصورت جو ہے وہ ہر زمانہ میرے جی حسین کا ہے۔ ہے۔ تو جس طرح سے جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور رمضان کریم کی جو ہے وہ آمد ہے، تو جس طرح قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ 30 دن جو کہ پروردگار کے خاص لطف و کرم ہے انسانوں کے اوپر، کہ اس سے مکمل طور سے جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ اپنے تقوی کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کے ساتھ اس کے اندر داخل ہونا چاہیے، تاکہ اس کی برکتوں سے اور اس کے جو فیض سے جو ہے وہ ہم اس سے فیض حاصل کر سکیں، اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور جو نوجوان نسل کی جہاں تک بات ہے، تو تمام مطلب قوموں کا مستقبل جب نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو کسی بھی قوم کے جوان دیکھ کے آپ ان کے مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ آپ ان کے نوجوانوں کو ذرا دیکھیں، ان کے ساتھ ذرا معاملات رکھیں، اور ان کی جو اٹھان ہے، ان کی جو فکری جو بلندی ہے، جو اس کی نہج ہے، اگر آپ اس کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوم کا جو فیوچر ہے، قوم کا مستقبل وہ کیا ٹھہرے گا۔ تو یہ جو رمضان ہے، تو اس سے ہمیں رمضان کریم سے، اس ماہ مبارک سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کہ اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، کہ جو کم مساجد کا رخ کرتے ہیں وہ بھی اس ماہ مبارک میں پابندی سے جو ہے وہ مساجد میں جاتے ہیں۔ تو یہ تربیت گاہ میں اس کو تبدیل کر دینا چاہیے، کہ اس وقت ہر عمر کا انسان، ہر ایج کا، بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، ٹین ایجر بھی، تمام جو ہیں وہ ایک ساتھ مجتمع ہوتے ہیں ہمارے سینٹرز کے اندر، ہماری مسجدوں میں، ہمارے حسینیات میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ٹریننگ سینٹر میں تبدیل کریں، ان کو خدا کی طرف احسن طریقے سے بلائیں، ان کی باقاعدہ تربیت کریں، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں اپنی میموری کے اندر جا کے آپ کے اندر برسوں پرانی چیزیں دماغ میں سے نکلتی ہیں، آپ کھنگالیں تو جو اس کو احسن طریقے سے اس کو راسخ کیا جائے۔ 30 دن بہت ہوتے ہیں، کو زبان کی پرہیزگاری، ان کو کانوں سے سننے کی پرہیزگاری، ان کو نگاہ کی پرہیزگاری، اس کے اوپر دعوت دی جائے تو بہترین ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ بڑھیں گے کال کی طرف۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ہدایت ٹی وی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ بس جی کچھ 2-4 گزارشات تھے، تقوی صاحب کی بات کی تائید بھی ہوگی، اور کچھ علماء کرام سے جو سنا رمضان کے متعلق، اگر آپ اجازت دیں تو ماشاءاللہ، بسم اللہ، شاید لوگ مستفید ہوں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، ارشاد فرمائیں۔ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں سسٹم دیا ہے اللہ نے بڑا خوبصورت، کہ جو 3 مہینے یہاں پر آج کل آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان اور UK وغیرہ میں کورسز بڑے چلتے ہیں، 3 دن کا کورس ہے، 15 دن کا کورس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے کا ایسا کورس ہمیں عطا کیا ہے باپ کے محمد والے محمد، کہ اگر یہ 3 مہینے کا کورس کر لیا جائے تو ویسے تو جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے گناہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن کسی حد تک اگر یہ 3 مہینے کا کورس مکمل کر لیا جائے تو ہم اگلے سال کے تک کے لیے پاک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر رجب میں جو ہمیں اعمال اور جو عبادات کہی ہیں وہ چھپکے کا ہے کہ چھپکے کیا جائے، شعبان میں وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر رمضان میں تو پھر کیا بہار آتی ہے۔ تو ایسے علماء نے مثال دی ہے، جیسے ایسا ہے جیسے ریس کے وقت جب ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گھوڑا دوڑ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گھوڑا ایک دم سے نکل کے تیز بھاگنے لگے وہ جلدی تھک جاتا ہے، تو اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو اسپیڈ بڑھانی ہے۔ ایسے ہی ہمیں ہمارا سسٹم یہ بنا ہے کہ رجب سے ہماری اسپیڈ بننا شروع ہوتی ہے، شعبان میں تھوڑی اور پھر رمضان میں فل اسپیڈ سے روحانیت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے، بینگ اے مومنٹ۔
لیکن ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ شروع رمضان میں تو بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ہم کہ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سلسلہ جا رہا ہے. یعنی مثال یہ جیسے مثال کے طور پر کسی ہاسپٹل میں آپ جس دن داخل ہوں اس دن آپ کی طبیعت جو ہے وہ جس دن ڈسچارج ہوں گے اس کے مقابلے میں زیادہ خراب ہونی. یعنی جس دن داخل ہوئے اس دن زیادہ خراب ہے اور جس دن ڈسچارج ہوئے اس دن بہتر ہے, تو آپ کہیں گے کہ علاج کامیاب ہو گیا. رمضان کا تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. اب ہمیں پہلی رمضان کو جو غلاظت میری روح پہ تھی, اگر وہ 30 رمضان کو بھی اتنی ہی غلاظت ہے تو میرا اس کا مطلب ہے میں نے طبیب کے عمل پہ مشوروں پر عمل نہیں کیا. تو پہلی رمضان کو جو میری غلاظت روح پر ہے, آخری رمضان کو وہ غلاظت کم ہو جانی چاہیے, بہتر ہے ختم ہو جائے. لیکن سسٹم کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے نا فجر کی نماز میں بھر گئی, سب کچھ ہو گیا, سلسلہ بڑا ماشاءاللہ وہ ہو گیا, لیکن این عید کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی. آپ دیکھیے کہ اور ایک یعنی غلط یا صحیح بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز نہ پڑھیں عید کے دن تو عید کی نماز نہیں ہوتی, جو صحیح نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس دن آپ دیکھیں مسجد میں مومنین آ کے فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, یعنی یہ بتاتے ہیں کہ آج کی ہماری نماز قضا ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں پورے مہینے داڑھی نہیں بنائیں گے کیونکہ داڑھی کہتے ہیں جی داڑھی بنانے سے روزہ فاسق ہو جاتا ہے, all that stuff. لیکن کیا ہوگا کہ عین چاند رات کے دن آپ دیکھیں ہیئر ڈریسر باربرز کے بھرے ہوئے ہوتی ہے. عید کی نماز میں مومن جب کھڑا ہوگا تو وہ اس نے داڑھی صاف کرا کے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے رمضان کو اگر 50 لوگوں میں سے جو ہے وہ 40 لوگوں کی داڑھی نہیں تھی تو وہ 50 کے 50 30 عید والے دن ہونی چاہیے. یہاں الٹ ہوتا ہے کہ پورے 29 دن تو داڑھی نہیں کریں گے شیو, لیکن عین چاند رات کو شیو کر کے اور صبح عید کو جو ہے وہ داڑھی صاف کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شروع رمضان میں قرآن اور کتابوں دینی کتابوں کی سیل بڑھ جاتی ہے اور اینڈ آف رمضان جو ہے وہ میوزک شاپ والے اور مختلف موویز والے تیاری کرتے ہیں کہ ہم اس وقت ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور یہ صرف اس بات کے لیے ہے کہ 3 مہینے کا کورس اگر مکمل طور پہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ پورا سال ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور ظاہر ہے جو علماء نے تقوی صاحب نے بہترین باتیں بتائی نوجوانوں کے لیے اور سب سے بھی, لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مہینہ نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ واقعی صحیح معنوں میں کچھ حاصل کرے تو یہ روایت میں ہے کہ 1 گھنٹے فقہی مسائل پر گفتگو اور سیکھنا 70 سال کی سنت عبادتوں سے بہتر ہے. کیا بات ماشاءاللہ. تو میری ایڈوائس نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں, فقہی مسائل سیکھیں. خاص طور پہ جو یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں, مثال کے طور پہ نماز کے دوران کپڑے کیسے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. لڑکے آپ دیکھیں جس حالت میں ہوتے ہیں آ کے مسجد میں نماز پڑھنے لگتے ہیں, کوئی خیال نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے مسائل, اس کے علاوہ غسل کا مسائل اور اس کے علاوہ طہارت کے مسائل اور نماز روزے کے مسائل اور بہت ساری باتیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی دوں کہ بینگ محرم, یعنی میں اور میری بیوی ایک کمرے میں برابر نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر پردے کے. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی, بلکہ ہدایت ٹی وی سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ایسا سلاٹ بیچ میں ضرور ڈالیں جس میں یہ روزمرہ کے فقہی مسائل جو ہے نوجوانوں کو بتائے جائیں. اس سے ہم بھی مستفید ہوں گے اور افطار کی ٹرانسمیشن میں دعاؤں میں یاد رکھیں. افطار اور سحر کی ٹرانسمیشن میں باقاعدہ اسی پہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے گی. آپ اس میں کیجئے سوال میں جی ہاں اس میں بھی ہوگا سارا جو ہے کیجئے سوال میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں کیجئے سوال میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو سوال پوچھے گا ویسا ہی ہوگا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو لوگ عام طور پہ جو ہے وہ نہیں سمجھتے, یا جمعے کی مگر جس کے دل میں جو پورا مہینہ ہی مگر جس کے دل میں جو ابہام ہے اس کو پوچھنا چاہیے, اس کو سوال کرنا چاہیے, چاہے وہ بالکل بچکانہ ہی سوال کیوں نہ ہو, چونکہ جب کمی موجود ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں, نہیں پوچھتے. خمس کے مسائل ہو گئے مثال کے طور پر کہ خمس کے کیا مسائل ہیں, اور اسی طرح اور دیگر مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مہینہ آ رہا ہے اور ہدایت ہیز بین انشاءاللہ بالکل ایکسٹریملی ویل. میں تو ہدایت کو دیکھ رہا ہوں اور ممبر بھی ہوں,
بلکہ میں گزارش کروں گا تمام مومنین سے کہ جنہوں نے ممبرشپ ابھی نہیں لی، اس مہینے خاص طور پہ آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ 70 گنا لگ جاتی ہیں، یعنی سیل لگی ہوئی سمجھ لیں نیکیوں کی، گناہ کی. تو جنہوں نے اب تک ممبرشپ نہیں لی ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ممبرشپ بھی لیں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا، ہدایت ٹی وی کے لیے دعا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. الہی جزاک اللہ، خدا جزائے خیر دے آپ کو. بہت خوبصورت گفتگو، بڑی احسن جو ہے وہ گفتگو فرمائی آپ نے نوجوانوں کے بھی حوالے سے ان تمام چیزوں کے. تو بالکل اسی طرح کے 30 دن کی یہ کارگاہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ پورا 3 مہینے کا یہ شارٹ کورس ہے کہ جس سے پورا سال کی جو ہے وہ آپ کی تربیت ہو جاتی ہے. اور بالکل حقیقتاً مطلب ایسے ہی ہے کہ شروع میں ایک رمضان کا جو ہے وہ ایک ہائپ ہوتی ہے، مطلب کہ رمضان آ گیا، اب جو ہے وہ سحری کا بھی اہتمام ہوگا اور افطار کا بھی، اور بچے بھی روزے رکھیں گے، کچھ کی روزہ کشائیاں ہوں گی، اور یہ کہ لوگ اس میں اپنے تقوی کو بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. مگر جو رمضان جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عید سے ہم نہ جانے کیوں فسق و فجور کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. حالانکہ جس طرح تقوی صاحب نے فرمایا کہ عید کے دن آپ کو انعام ملنا ہے، سرٹیفکیٹ ملنا ہے 30 دن کا، کہ آپ نے کیا کیا، آج تمہارا دن عید کا ہے، یوم عید. اس طرح میں نے ابھی کچھ دن پہلے قول حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر روز عید ہے جس دن تم معصیت خدا انجام نہ دو. سبحان اللہ، بہت تو 30 دن جو ہوتے ہیں جس میں انسان ہر چیز کو روکے رکھتا ہے، اس کے لیے عید ہے. صحیح کہا آپ نے. کالر کو شامل کرتے ہی. جی السلام علیکم. ہیلو، خیال سے ڈراپ ہو گئی. جی تو اس کے لیے عید ہے، وہ عید میں داخل ہو رہا ہے، نہ کہ رسمن عید کہ جی 30 روزے تو اب ہو گئے ہیں، 29 یا 30 تو اب کل جو ہے چاند ہو گیا تو عید سب نے منانی ہے. ریوارڈ ہے عید تو نہیں، عید اس نے منانی ہے، اس کا روزے عید ہے جس نے ان 30 دنوں کو، ان کی حقیقتوں کو پالنے کی کوشش کی. صحیح، ان کو پا لیا. تو چیز تو یہ ہے. اب باقی تو پھر یہ کہ رسمیں تو بہت ساری چل رہی ہیں، رسمیں تو دنیا میں بہت ہیں، معاملہ اس کا وہ نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے کیا کیا یہ آپ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے. اور یہ بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نوجوان نسل کی طرف سے پریشان رہتے ہیں، یا بچوں کی طرف سے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے. بعض بچے نہیں سنتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے. رمضان کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اس میں وہ سب مسجد آتے ہیں، تو ہمارے واعظین اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے خطبہ اس کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں. یہ علماء دین باقاعدہ اس کے اوپر ہمہ جہت نظر آتے ہیں، ہر چیز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. فقہی مسائل کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، احترام ماہ مبارک پہ بھی بات ہوتی ہے، اس کے خضوع و خشوع پہ بھی بات ہوتی ہے، اس کی فضیلتوں و برکتوں پہ بھی بات ہوتی ہے، اس کی نزول رحمت پہ بھی بات ہوتی ہے. ان تمام چیزوں پہ جامع مدلل گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مساجد میں، ہمارے سینٹروں میں، ہماری حسینیات میں، ہماری زینبیات میں ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے. تو ہماری وہ بہنیں، ہمارے چھوٹے بھائی جو کہ ان چیزوں کو ہم ان کو اس راہ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کو لایا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے، تو ان کو شوق پیدا ہوگا، وہ مانوس ہوں گے خدا کے گھر آنے جانے سے. یہ راستے جنت کے راستے ہیں. آپ چلتے تو ان روڈوں کے اوپر ہیں، مگر خدا ان کو جنت کے راستے پہ چلنے کا ثواب لکھتا ہے. بڑا اچھا ٹائم ہے ٹریننگ کرنے کا، ٹریننگ دینے کا، کہ آپ کو زیادہ اس پہ ان دنوں میں محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. ایک خود بخود ہی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک ماحول ایسا ان دنوں بنا ہوتا ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے زیادہ کھل چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ بچوں کو بڑی آسانی سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس راستے کی طرف لا سکتے ہیں. ان کو جو وہ پہلے اگر کم کرتے تھے آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ ان کو جو ہے بتا سکتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب خوش آمدید. آپ کو بھی سلام ہو. خوش آمدید. وعلیکم السلام. رمضان مبارک کی آمد کی پیشگی مبارک بھی پیش کرتا ہوں. الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک. موسی بھائی آج میں آپ کو پرانی یادوں میں نہ لے جاؤں تھوڑا سا. بسم اللہ، بالکل لے جائیں سکا. کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہاں پہ رمضان کی آمد کا ایک ماحول ہوتا تھا. وہاں پہ یہ ہوتا تھا جیسے کہ سحری کے وقت نعت پڑھنے والے آتے تھے، وہ گلیوں میں ساتھ جگاتے تھے، لوگوں کے ساتھ نعتیں پڑھتے تھے. بالکل بالکل. اور وہ چلا جاتا تھا تو اس کے بعد پیپے والے آتے تھے اور وہ پیپا بجاتے تھے، اور ساتھ ان کے آج بھی لفظ ہمارے کانوں میں وہ گھومتے ہیں اور گونجتے ہیں. سادھو یہ کہتا تھا، اٹھو بندے جاگ سویرے، یہ پنچھی بول جگاندے نے، لا الہ دا ذکر کر دے، نام اللہ دا لیندے نے.
اس قسم کی بات جب سنتے تھے تو ہماری آنکھ کھل جاتی تھی، اور ہم آگے نہ چھوٹے ہوتے تھے ضد کرتے تھے اپنے ماں باپ سے کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. تو ہماری والدہ کہتی تم چھوٹے ہو روزہ کیسے رکھو گے؟ کہنا ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. تو وہ کہتی اچھا چلو رکھ لو، لیکن تم چڑی روزہ رکھ لو. چڑی روزہ کا مطلب یہ تھا کہ بچے تھے بالکل چھوٹے تھے، تو جب تمہارا پیاس لگے تو بھوک لگے تو کھا لینا، اس کو ہم چڑی روزہ کہتے تھے. یعنی یہ ہماری ایک تربیت ہوتی تھی رمضان کی تیاری کی بچوں کی. اور جب یہ بچے بڑھتے بڑھتے یا جب بڑے ہوتے گئے تو پھر وہ شوق، وہ محبت، وہ رمضان کی عقیدت وہ ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوتی تھی، ہمارے ذہنوں میں رچی بسی ہوتی تھی، اور پھر ہم بڑے شوق سے رمضان کا انتظار کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر ہم لوگ بھی جب بڑے ہو گئے تو پھر ہم بھی ٹولیاں بنا کے اپنی اور شہر میں گلیوں میں پھر نعتوں کا ایک سلسلہ چلاتے تھے، اور سحری کے وقت نعتیں پڑھتے لوگوں کو اٹھاتے تھے. اور 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو پھر ہمارا پورے شہر کی ٹولیوں کا مقابلہ ہوتا تھا نعتوں کا، اور پھر جو اس میں سے سب سے اچھی نعت پڑھنے والا ہوتا تھا اس کو پھر انعام کا ٹرافی کی شکل میں اس طرح ملتا تھا. یعنی یہ ایک طریقہ تھا نوجوانوں کو، بچوں کو اس طرح راغب کرنے کا. لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ آج دہشت گردی نے ہر شے ختم کر دی، کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اب آج ہم لوگ باہر نہیں نکلتے صرف اسی وجہ سے. ورنہ رمضان کا ایک خوبصورت ماحول ہوتا تھا ہمارا، اور اس ماحول میں ہم اتنے خوش ہوتے تھے، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے سارا سال. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہوتے تھے، تیاری کر رہے ہوتے تھے کہ کون سی نعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس طریقے سے ہم رمضان کی تیاری کرتے تھے، ہمارے اندر جوش اور جذبہ اور بلبلہ ہوتا تھا. لیکن اب حالات کچھ اس قسم کے آ گئے ہیں کہ اب لوگ کچھ کر نہیں پاتے. چاہتے بھی ہیں کرنا تو یہ دہشت گردی نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی نوجوان طبقہ اس قسم کا ہے کہ وہ آج بھی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے، بشرطے کہ اس کو کچھ سہولتیں ملتی ہوں، اسے ماحول ملتا ہو. وہ مسجد میں جائے تو مسجد میں بھی اسے ماحول ملتا ہو. میں اکثر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم روزہ کھولنے کے لیے نا اپنے ایسے سنت بھائیوں کے مسجد میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے روزہ کھول لیتے تھے. وہ ہماری مسجد میں آ جاتے تھے، روزہ کھول لیتے تھے. ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے شیعوں کی مسجد ہے یا اہل سنت کی مسجد ہے. یہ سب کہتے تھے اللہ کا گھر ہے. اور یقین کریں کہ علماء مولانا جو ہوتے تھے ہمارے اہل سنت کے، وہ ہمیں کہتے تھے شاہ جی آ جاؤ مل کے بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں. اور پھر بڑا مزہ آتا تھا ان کی باتیں، ان کی تقریر، رمضان کی فضیلت کی باتیں سننے کا. لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کل کیا میں بات بتا رہا تھا پیچھے آپ کو کہ میرے بچے تھے، وہ روز گزرتے تھے وہاں پہ راستے میں ایک مسجد آتی ہے اپنے اہل سنت بھائیوں کی. تو بچے مجھے کہتے ہیں بابا ہم نے یہ مسجد اندر سے دیکھنی ہے کیسی. تو میں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہنے لگے بابا وہ ماریں گے تو نہیں. اب دیکھیں کتنا فرق آ گیا ہے کہ ایک طرف ہم شوق سے جاتے تھے، اب وہ ڈرتے جاتے ہیں کہ ماریں گے تو نہیں. اسی طرح ہماری امام بارگاہ میں مجالس ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے نا ان کے مولانا صاحب کے گھر میں نا اہل سنت کے آگے گاڑی کھڑی کر دی سڑک پہ. تو وہ میرے پاس مجھے کہنے لگے شاہ جی اگر آپ مہربانی کریں تو اس آدمی کو کہیں کہ یہ گاڑی آگے سے پیچھے کر لے. میں نے کہا یار تم خود چلے جاؤ مولانا، آپ چلے جائیں، آپ کو وہ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے سارا. آپ نہیں ہو کہیں وہ میرے ساتھ جھگڑے نہ کرے، مارے تو نہ مجھے. یعنی مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مارے تو نہ مارے. اب یہ حالات جو ہم نے پیدا کر دی ہیں، یہ ہماری رمضان کی فضیلت، محبت، پیار، دین میں جو صبر، استقامت، محبت و پیار ہے، وہ سب کچھ ان لوگوں نے ختم کر دیا. پتہ نہیں ہے کہاں سے یہ اسلام لے آئے ہیں، کون سا اسلام لے آئے ہیں، کیسا اسلام لے آئے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ان کے گلے بھی کاٹو اور نعرہ تکبیر بھی بلند کرو، کلمہ بھی پڑھو، ہاتھ میں تسبیح بھی رکھو، منہ پہ داڑھی بھی رکھو، اور ایک لائن میں کھڑے کر کے گولیوں سے اڑا دو. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام لے کے آئے جنہوں نے ہر اسلام کی فوقیت، اسلام کی چاشنی، ہر چیز پہ پانی پھیر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ 12ویں سرکار کو جلد لائے اور اس اسلام جو ہمیں ناپید ہوتا جا رہا ہے اس اسلام کو واپس لائیں، اور یہ جو یزیدی اسلام ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ہم پھر ایک ہو کے بھائی چارہ اور محبت اور پیار سے. اور عید کی نماز پڑھنے جب نکلتے ہیں، ایمان سے یقین کریں باہر نکلتے تھے تو کوئی فرق نہیں تھا، نہ شیعہ نہ سنی کا. ہاتھ بڑے ہوتے تھے، سینے کے ساتھ سینہ ملتا تھا، محبت، پیار اور خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے. آج ہم یہ حالت ہے کہ دیکھتے ہیں وہ چھوڑو اس کو، یہ ہے چھوڑو یہ فلاں ہے. اور اتنی بدقسمتی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے یہ ساری چیزیں ختم ہوں اور ہماری 12ویں سرکار آئے اور دوبارہ عمل لائے، اور دوبارہ ہم رمضان کی فوقیت کو سمجھیں، اور دوبارہ ہم اپنی عیدیں اپنی خوشیوں سے منائیں، اور اپنے غریب، بے آسرا اور جو یتیم ہیں ان کو عید میں شامل کرنے کی ہمیں ہمت، طاقت اور سوچ دے اللہ، اور وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو. تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. خوبصورت
گفتگو فرمائی آپ نے نقوی صاحب. آپ ہمیشہ جو ہے وہ میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہوگا تو کال اس وقت میرا خیال ہے کہ کال جی پہلے ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد دوبارہ بھی کالس کا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.